وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے 5 روزہ دورہ چین کے پہلے مرحلے میں شینزن میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم آج پاک چائنا بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت پاکستانی اور چینی کمپنیز کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون اور شراکت داری کے لیے فورم ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم فورم میں گفتگو بھی کریں گے۔ خطاب پاکستان میں 11:10 پر سرکاری ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ کانگریس نے بی جے پی کو اسی کے ہتھیار سے کاری ضرب لگا دی۔ اب کی بار 400 پار کا بی جے پی کا نعرہ ووٹر کے لیے خوف کی علامت بن گیا۔ حکمران جماعت بی جے پی زیادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام، تاہم اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت سازی کے لیے آج کوششوں کا آغاز کرے گی، جبکہ 10 برس بعد غیر معمولی نشستیں جیت کر بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس نریندر مودی سمیت حکمران اتحاد کے لیے پھر سے ڈراؤنا خواب بن گئی ہے۔ بھارت کے سابق حکمران اتحاد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی میٹنگ آج ہوگی، جس میں بی جے پی نریندر مودی کو تیسری بار وزیر اعظم نامزد کرانے کی کوشش کرے گی۔ بی جے پی کو ماضی کی 303 نشستوں کے مقابلے میں اس بار صرف 240 نشستوں پر کامیابی ملی ہے، جبکہ 543 رکنی لوک سبھا میں سادہ اکثریت کے لیے 272 نشستیں درکار ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شکست کے بعد بھی بڑے دعوے کر دیے، انتخابی نتائج کو اپنی فتح قرار دے دیا۔ وکٹری سپیچ میں کہا مخالفین کی ضمانتیں بھی ضبط ہو گئی ہیں، ریاستی انتخابات میں بھی کانگریس کا پتہ صاف ہو گیا۔ بھارتی کانگریس کے سربراہ راہل گاندھی کی پریس کانفرنس، کہا یہ الیکشن انڈیا نے پورے سسٹم کے خلاف لڑا ہے، خفیہ ایجنسیز، بیوروکریسی اور آدھی عدلیہ بھی ہمارے خلاف تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 25 سال سے باری باری حکومت کرنے والے کٹ پتلی امیدوار عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی بھی پہلی بار شکست کھا گئے۔ محبوبہ مفتی نہ صرف خود اننت ناگ سے ہار گئیں، بلکہ سری نگر سے ان کی جماعت کے رہنما وحید الرحمان بھی ہار گئے ہیں۔ بارہمولہ سیٹ پر پہلے عمر عبداللہ کو جیل میں قید انجینئر رشید نے 2 لاکھ سے زائد ووٹوں کے فرق سے ہرا دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔